والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم إلى آخر. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلام محبت قبول کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف کا نذرانہ پیش کریں بارگاہ رسالت مآب میں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھ سے پہلے کئی مداح سے آپ نے ناشریف کے اشعار سماعت کیے اور مسجد کے خطیب و امام سے ہمارے قبلہ محترم سے اچھی گفتگو آپ نے سماعت کی. ہمارے قائم مقام استاد گرامی حضرت قاری شعیب صاحب قبلہ مدرس اللہ النورانی سفر حج پہ کل روانہ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی اس سفر حج کو قبول فرمائے، حج کو حج مبرور کرے. جامع اشرف کے چوچا مقدسہ میں آپ نے کافی دنوں تک پڑھایا. ان کے چلے جانے کے بعد پھر ہم لوگ وہاں حاضر ہوئے، اس لیے ہم نے قائم مقام استاذ کہا. ان کے جلوے، ان کی دمک آج بھی کچھوچا شریف میں ہے. بے شمار شاگرد ان کے ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی لمبی عمر عطا فرمائے. ہمارے خطیب و امام ایک شعر پڑھ رہے تھے کہ مدینہ جانے والے کیوں آ گئے وہاں مر جانا چاہیے. تو میں پلٹ کے قاری صاحب کو دیکھ رہا تھا اور محدث اعظم کا وہ شعر بھی پڑھ رہا تھا، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے اس لیے جا رہا ہوں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ سلامتی کے ساتھ جائیں اور سلامتی کے ساتھ آئیں. قرآن کی اس آیت پہ دیکھیں، ویسے آپ نے خطاب سماعت کر لیا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اس گھر کے لیے تم اعلان کر دو، عام اعلان کر دو کعبۃ اللہ کے لیے، تاکہ لوگ آئیں، حج کریں اور اپنی آنکھوں سے منافع کا، فائدے کا مشاہدہ کریں. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ یہ جو جز ہے، ٹکڑا ہے آیت کریمہ کا، یہ اس بات کی طرف ہمیں بتلاتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ حج میں صرف دینی فائدے نہیں ہیں بلکہ دنیاوی فائدے بھی ہیں. ابراہیم خلیل اللہ نے، ابراہیم علیہ السلام نے ابو القبیس پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا. اللہ کا حکم تھا اعلان کرو، اعلان کیا. اس وقت تفسیر میں آتا ہے کہ باپ کے پشت میں بھی جو روحیں تھی اس نے لبیک کہا تھا، لبیک اللہم لبیک. تو قاری صاحب قبلہ وہ عظیم شخصیت ہیں، اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں کہ جس وقت ابراہیم خلیل اللہ نے آواز لگائی تھی ان کی روح نے لبیک کہا تھا، اور کل سفر پہ نکل رہے ہیں. میں نے کہا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اس میں دینی اور دنیاوی دونوں فائدے ہیں حج کرنے میں. اگر اس کو لوگ سمجھ جائیں تو بینک میں صرف پیسہ جمع کر کے نہ رکھیں. وہ جسمانی طاقت ہے، مالی استطاعت ہے، اسی کو تم استطاعت کہا گیا. زکوٰۃ میں یہ صاحب نصاب ہونا ہے، قربانی میں ہونا ہے، حج کے تعلق سے یہ نہیں کہا گیا.
کہا من استطاعت، استطاعت ہو وہاں تک پہنچنے کی، یعنی اگر صحت کی تندرستی ہے اور مال اللہ نے آپ کے پاس اتنا دیا ہے تو آپ حج کریں، اور فوری طور پہ حج کریں، تاخیر نہیں کر سکتے آپ۔ تو اس حج کے دنیاوی فائدے پر بھی اگر نظر ڈالی جائے تو لوگ پیسہ جمع کر کے نہیں رکھیں گے، پیسہ جیسے ہی ہوا وہ حج کے لیے ضرور نکلیں گے۔ میں دنیاوی فائدے کی طرف اس لیے کہتا ہوں کہ یہ تو بڑی عظیم محفل ہے بھائی، علماء کی کثرت زیادہ ہے۔ میں اکثر جگہ دیکھتا ہوں کہ اگر کھانے کی دعوت نہ ہو، میلاد شریف رکھ دی جائے تو دو چار لوگ آتے ہیں، اور میلاد شریف کے ساتھ اگر کھانے کی دعوت رکھ دی جائے تو ساری کرسیاں فل ہو جاتی ہے۔ ایک نیچرل، اب یہ آہستہ آہستہ لوگ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے حج کے تعلق سے بھی کہا کہ اس میں دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ کہاں ہو تم؟ لے شدو منافع لہم، آؤ تو دیکھو تو۔ دنیاوی فائدہ کیسے؟ دینی فائدے کی طرف امام و خطیب نے اشارہ کر دیا۔ میں صرف ایک پہلو کی طرف ایک تاریخ پڑھ رہا تھا کہ کعبہ کیسے بنا۔ جس کعبے کا طواف کریں گے استاذ گرامی، وہ کعبہ کیسے بنا، کب بنا، کیوں بنا، ایک سوال ہے۔ اللہ نے جب اس کعبہ کو اس دھرتی پہ رکھا، اس زمین پہ رکھا، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ، ہم تو 24 گھنٹے میں ہر پل ہر لمحہ عبادت کرتے ہیں، اسے عرش پہ ہی رہنے دے، یہ زمین پہ کیوں رکھ رہا ہے؟ اور اس وقت حضرت آدم کو بھیجا نہ تھا، حضرت آدم سے نسل انسانیت بشریت نہیں چلی تھی، کہا کیوں رکھ رہے ہو کعبہ کو زمین پر؟ اللہ نے کہا فرشتوں، کعبہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس کے 2000 سال کے بعد میں اپنے آدم کو بھیج کر آدمیت چلاؤں گا، ابو البشر کو بھیج کر بشریت چلاؤں گا، تو اس لیے کعبہ کو زمین پہ رکھ رہا ہوں کہ میرا کوئی بندہ اس دنیا میں رہے گا، ظاہر ہے کہ گناہ صغائر و کبائر ہو سکتے ہیں، تو اس لیے کعبہ زمین پہ رکھ رہا ہوں کہ میرا بندہ آئے گا، کعبہ کو ایک بار دیکھے گا، اس کے زندگی کے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ یہ کعبہ ہے، اسی کی زیارت کے لیے کل جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو ایک دینی فائدہ ہے، یہ بھی دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ بھئی اگر سارے گناہ معاف کر دیے گئے تو دنیاوی فائدہ بھی ہے، اس لیے کہ اس دنیا کو امتحان گاہ اللہ نے بنایا، آخرت کی تیاری کے لیے بنایا۔ کوئی شخص اگر گناہوں سے محفوظ ہو جائے، دنیا اس کی بہتر ہے۔ یہ دنیاوی فائدہ بھی ہے، دینی فائدہ تو ہے ہی ہے۔ ایک بہت بڑا فائدہ جس کی طرف آپ کے امام نے اشارہ کیا کہ جو بندہ حج کرتا ہے، جو بندہ کعبۃ اللہ کی طرف سفر کرتا ہے، تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ گناہ صغائر سے بچ گیا، گناہ صغائر و کبائر سے بچ گیا وہ، اور حج کیا ہے، اس کا بدلہ جنت ہے۔ وہ حج حج مبرور ہے، وہ حج حج مبرور ہے۔ یہاں پہ ایک اصلاح ہے، حج تو جا رہے ہو، حج تو آپ نے کر لیا، مگر محاسبہ نفس بھی کر لینا کہ جب آپ حج سے واپس آتے ہو، کیا آپ وہی مکاری کر رہے ہو؟ کیا اسی عیاری میں آپ کی زندگی چل رہی ہے؟ کیا اسی طرح ظلم و ستم کے پہاڑ آپ غریبوں پر ڈھا رہے ہو؟ اگر یہی ساری چیزیں ہیں تو نبی کی حدیث کہتی ہے حج تو کیے ہو مگر وہ حج حج مبرور نہیں ہے۔ حج مبرور وہ ہے کہ دل خود بخود گناہوں سے دور رہنے لگے، اور جس شخص کا حج حج مقبول ہو جائے، حج مبرور ہو جائے، نبی کا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ایک اصلاح بھی ہے، ایک دینی فائدہ بھی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ اچھا، سفر کی بات چلی، مجھے ایک بات یاد آتی ہے۔ سفر دو طرح کے ہوتے ہیں عموماً، ایک روزی روٹی والا سفر اور ایک سیر و سیاحت والا سفر۔ بہت دور دور سے لوگ ناگپور آتے ہیں، ناگپور والے دبئی سعودی جاتے ہیں، گوا جاتے ہیں۔ ایک روزی روٹی والا سفر ہے قاری صاحب، اور ایک سیر و سیاحت والا سفر ہے، اور دونوں سفر اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، وہ مفاد کے لیے ہوتا ہے۔ میں کمانے جا رہا ہوں، میں دبئی گھومنے جا رہا ہوں، میں
ناگپور آ رہا ہوں ٹہلنے سیر و تفریح کرنے کے لیے، تو اپنی ذات سامنے ہوتی ہے، مگر ایک سفر سفر حج ہے، ایک سفر سفر حج بھی ہے۔ یہ سفر حج پورا کا پورا یہ بتاتا ہے کہ جو سفر حج پہ حاجی روانہ ہو رہا ہے یہ خالص اللہ کی محبت میں جا رہا ہے، یہ خالص اس کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ ورنہ کون ہوگا بھائی جو اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے روزی روٹی کے انتظامات کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر مہینہ دو مہینہ کے لیے نکلے؟ کون ہوگا؟ اتنی فرصت کس کو ہے؟ تو اگر کوئی شخص ارادہ کر لیتا ہے سفر حج کا تو یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی اور نیت ہوگی، کوئی دو رائے نہیں۔ سفر حج کے لیے نکلا تو یہ سفر حج ہی بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر ہے۔ اور قاری قرآن استاذ القرہ قاری شعیب صاحب قبلہ تو اللہ کے پہلے ہی سے نیک برگزیدہ بندے ہیں، پہلے ہی سے۔ ارے حدیث کہتی ہے اہل القرآن اہل اللہ، یہ 8 تعویذ پہننے والے کو لوگ اللہ کا ولی کہتے ہیں، اور جو قاری قرآن ہو، جو حافظ قرآن ہو، جو عامل قرآن ہو، اسے اللہ کا ولی نہیں لوگ کہتے۔ نبی کی حدیث کہتی ہے اہل القرآن اہل اللہ، یہ قرآن والے ہی اللہ کے ولی ہیں، یہ پہلے ہی سے مقدس ہیں۔ مزید اس میں 4 چاند لگنے جا رہا ہے، حج کے لیے نکل رہے ہیں۔ تو ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ دنیا بھی جان جاتی ہے کہ اللہ کی محبت میں جا رہا ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر ہے۔ دوسری بات، جیسے ہی آپ دیکھیں گے ایک بیوڑا ہے، شرابی ہے، جواری ہے، اگر یہ سب نہیں بھی ہے تو مکار ہے، دلال ہے، بدتمیز ہے، بے حیا ہے، یہ ساری برائی، مگر اللہ اسے توفیق دے دے حج کے لیے کہ حج کے لیے آؤ، تو آپ دیکھیں گے معاشرے میں ایسا شخص خود بخود گناہوں سے دور رہنے لگتا ہے۔ نہیں میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، 10 بج گئے محفل ختم کرنی ہے، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، خود بخود وہ برائی سے دور رہتا ہے اور اس کا دل نیکی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ معاشرے میں اگر کسی سے لڑائی ہو جائے، جھگڑے ہو جائیں تو لوگ سالوں سال بات نہیں کرتے، شادی بیاہ میں نہیں پوچھتے، مگر جیسے ہی حج کا ٹکٹ کنفرم ہو جائے، قبلہ قاری صاحب ٹکٹ کنفرم ہو جائے وہ دشمن کے پاس بھی جاتا ہے، معاف کر دیجئے نا، دل سے برائی یہ جتنی چیزیں ہیں کینہ کپڑ سب صاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اللہ کے گھر کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ یہ سفر حج کا دینی فائدہ بھی ہے اور دنیاوی فائدہ بھی ہے کہ جیسے ہی اللہ کے گھر کے لیے نکلتا ہے اس کے دل میں عجز و انکساری آنے لگتی ہے، اس کا دل کبر و نخوت سے دور ہونے لگتا ہے، تواضع و انکساری آنے لگتی ہے اور سراپا اس کا دل مسلمان اور مومن بن جاتا ہے۔ یہ سفر حج کا بڑا فائدہ ہے، دل نیکی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، برائی سے دور ہونے لگتا ہے۔ اور جب حاجی احرام باندھتا ہے نا، احرام باندھتا ہے نا، احرام باندھتا ہے نا، وہ سفید لباس، کمال ہے اس احرام میں حاجی سہیل پٹیل صاحب، کمال کا جلوہ ہے بھائی، آپ کی ایک آواز پہ سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ ہاں ورنہ اتنے علماء کو بلانا بڑی مشکل کی بات ہے صاحب، میرے پاس تو خود ہی اتنا ٹائم نہیں رہتا، میں نے اپنا پروگرام کینسل کر دیا۔ حاجی سہیل پٹیل صاحب سے ڈر بھی لگتا ہے اور محبت بھی ہے، یہ ڈر محبت کے ساتھ ہے۔ اللہ ان کو اچھا رکھے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ یہ احرام بغیر سلا ہوا کیوں پہنتے ہیں؟ اس میں کوئی سلائی نہیں، اللہ کہتا ہے آ رہے ہو میرے گھر کو دیکھنے کے لیے، ابھی 1000 روپے کا لباس اتار دو، یہ صدری اتار دو، یہ جبے کبے اٹھاؤ رکھو اپنے پاس، میرے پاس آ رہے ہو درویشانہ لباس میں آ جاؤ، فقیرانہ لباس میں آ جاؤ، اس لباس میں احرام میں آؤ۔ اور یاد رکھو احرام باندھتے وقت یہ سوچ لینا کہ احرام کو بغیر سلا ہوا کپڑا پہنا جاتا ہے، موزہ تک نہیں پہن سکتے آپ، بغیر سلا ہوا کپڑا پہن کے آنا ہے۔ یہ بتاتا ہے، اللہ کہتا ہے حاجیو یہ تمہارے لیے بھی ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے کہ تم توڑنے کا کام نہیں کرنا، کاٹنے کا کام نہیں کرنا، تم تو مومن ہو، ہمارے محبوب ہو، ہمارے محبوب بندے ہو، تم جوڑنے کا کام کرنا۔ یہ احرام سے پیغام ملتا ہے، عجز و انکساری آتی ہے، دل فقیرانے آ جاتا ہے،
لباس فقیرانہ ہو جاتا ہے. اور جب حاجی احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھتا ہے نا، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ دیوانہ وار پڑھتا ہے، دیوانہ وار پڑھتا ہے، وہ حدیث یہ کہتی ہے کہ حاجی جب دیوانہ وار تلبیہ پڑھتا ہے نا تو در و دیوار بھی ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ جب وہ پڑھتا ہے تو دنیا والے کو بتاتا ہے کہ سن لو، اس خدا کا بندہ ہوں میں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے. اور گویا کہ حاجی لبیک لبیک پڑھتا ہوا یہ بتاتا ہے کہ جو ندا ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑی پر آج سے 450 سال پہلے لگائی تھی، ابراہیم علیہ السلام گویا آواز لگا رہے ہیں اللہ کا یہ بندہ محمد عربی کا یہ امتی اس آواز پہ لبیک کہتا ہوا حج کو جا رہا ہوتا ہے، وہاں پہنچا رہتا ہے. اور جب حاجی وہاں پہنچتا ہے تو اگر کوئی بزنس مین ہے، تجارت کرنے والا ہے، جاب کرنے والا ہے، تو چونکہ وہاں پوری دنیا سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، بڑے بڑے تاجر بھی آتے ہیں، بزنس مین آتے ہیں، جاب کرنے والے آتے ہیں، بڑے بڑے عالم آتے ہیں، بڑے بڑے مفسر اور غلام آتے ہیں، سب آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں. تو تم ایک دوسرے سے ملو گے، تمہیں بزنس کا بھی طریقہ معلوم ہوگا، تجارت کا طریقہ معلوم ہوگا، بازار کا بھید بھاؤ بھی معلوم ہوگا، نشیب و فراز بھی معلوم ہوگا. تو حج جہاں دینی فائدہ دیتا ہے وہی دنیاوی فائدہ بھی دیتا ہے. حدیث یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی بندہ حج سے فارغ ہوتا ہے نا، یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے. گناہوں کے معاملے میں گناہ سے ایسے ہی محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قائم مقام استاذ حضرت قاری شعیب صاحب اللہ کے حج کو قبول فرما لے اور ہم سب کو استطاعت ہو تو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام کریں.